باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرا بیٹا مریض ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ان الفاظ میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تجھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا واسطہ اس کے بیٹے کو شفا عطا فرما۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ہاں بیٹا نہیں ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بیٹا دے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا اور ان الفاظ میں دعا کیا، اے میرے اللہ، تجھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا واسطہ کہ تو اس کو بیٹا عطا فرما۔ اصحاب بڑے حیران ہوئے کہ جو بھی دعا کے لیے آتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں۔ اگر کسی دن حضرت علی علیہ السلام تشریف لائیں تو رسول کس کا واسطہ دیں گے؟ اصحاب اس چکر میں تھے کہ شاید ہم میں سے کسی کا واسطہ دیں۔ پھر ایک دن ایسا آیا، حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے اور اپنی کوئی مشکل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیان کی کہ یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کریں۔ اب اصحاب متوجہ ہوئے، سب کے کان کھڑے ہوئے کہ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کس کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دست دعا بلند کیے اور ان الفاظ میں دعا کی کہ اے میرے اللہ، تجھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا واسطہ کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مشکل دور فرما۔ یاد رکھیے گا، حضرت علی علیہ السلام کا واسطہ انتہائی اثر والا اور کمال والا ہے۔ آپ بھی اپنی مشکلات کے لیے، حاجات کے لیے، دعاؤں کے لیے یا اولاد کے حوالے سے اگر کوئی پریشانی ہے تو اس کے لیے شروع میں چند بار درود پڑھیں، پھر درمیان میں 110 بار نعت علی کا ورد کریں اور آخر میں چند بار درود پاک کی تلاوت کریں۔ ناممکن ہے کہ آپ کی حاجت پوری نہ ہو۔ اپنا اور اپنے چینل رائے نجف کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مومنین و مومنات کی حفاظت فرمائے اور امام زمان جل اللہ فرج و شریف کے دور پرنور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔